میں دبئی میں لیکچر دے رہا تھا تو میرے خلاف پیمفلیٹ کافر کافر کا. میں کیا ہو گیا بھائی؟ اگر میں کوئی شریعت کے اصول کو توڑا، میں نے گھربان پکڑو، ہاتھ اوپر باندھنا چاہیے، ہاتھ نیچے باندھ نماز نہیں ہوئی. میں تو حنفی ہوں، میں فقہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. ہاں میں حنفی ہوں. مدنی بولنا جائز ہے، دیوبندی بولنا جائز نہیں. کیوں ڈبل اسٹینڈرڈ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت کے حوالے سے تو علمی اور فنی معلومات کافی آ گئی. اس حوالے سے میں مزید کچھ سوال نہیں کر سکوں گا. صرف اتنی بات کہہ سکوں گا کہ جیسے کہ فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صرف ان مسائل کا حل نہیں بتایا جو اس وقت میں موجود تھے، بلکہ ان مسائل کا حل بھی بتایا جو مستقبل میں سینکڑوں ہزاروں سال بعد آنے والے تھے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے دعوت کے حوالے سے وہ مسائل بھی بتا دیا جو سینکڑوں سال بعد آنے والے ہیں. تو میں کہوں گا کہ یہ دعوت کے میدان کے امام ابو حنیفہ ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. باقی میرا سوال اس مجمع کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ علماء کا مجمع ہے، تو اب علماء کے حوالے سے کچھ ہدایات اگر ارشاد فرمائے کہ علماء عوام کے ساتھ جو ڈیلنگ رکھے وہ کس طریقے سے رکھے، اس کے آداب کیا ہو، آپس میں جو علماء کے اختلافات ہے جو تا قیامت رہیں گے اس حوالے سے ان کا رویہ کیا ہو. اور تیسرا یہ کہ اسٹیٹ اور حکومت کے حوالے سے علماء کیسا کردار ادا کرے، ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے. ان تینوں حوالوں سے اگر آپ مختصر سے کچھ تجاویز ارشاد فرمائے تو بہت فائدے کے باعث ہوگا. استاد جی نے جو فرمائے، شیخ نے یہ کہا کہ میں ابو حنیفہ ہوں دعوتی میدان میں، یہ میں بالکل صحیح نہیں مانتا ہوں. میں ان کا 0.001% بھی نہیں ہوں. آپ نے محمد میں کہہ دی تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں جو علماء جو پاسٹ کے تھے، ابو حنیفہ، امام شافعی، امام ابن حنبل، امام مالک، میں اللہ بھی موسیب بطول رحم اللہ، وہ تو ان کا درجہ ذرا کچھ اور ہی ہے. جس طرح کی شیخ دیدات نے مجھے کہا دیدات پلس، وہ تو مجھے ایک ہمت افزائی کے لیے کہا. دیدات کا معیار دیدات ہے، دیدات پلس کہا تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، لیکن میں دیدات پلس ہوں تو آپ جزاک اللہ، اللہ کو جزائے خیر دے، لیکن میں ان کا 0.001% بھی نہیں ہوں. جہاں تک آپ کے سوال ہے کہ علماء آپس کا کیسا رویہ رہنا چاہیے، میں وہ صحیح انسان نہیں ہوں، لیکن میں تجربے سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں تو اپنے آپ کو عالم تو نہیں کہتا ہوں کیا قرآن ہے. آئی مے بی ایکسپیرینسڈ ان کمپیریٹیو ریلیجن، تقیید ادیان میں ٹھیک ہے، میرا ذرا زیادہ مطالعہ ہے، لیکن میں نے کئی چیز نہیں کہی. جو دعوت کا جو ٹاپک تھا نا، کوئی کہیں گا ذاکر میں نے تو 1% بھی بات نہیں کی، تقریر کر لی، صحیح ہے. دعوتی میدان کا جو ایک ماسٹر کی دعوتی میدان کی ہے سورہ عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64. کل یا اہل کتاب، کو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں. مطلب نشرک بھی چاہیے ہوں کہ ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کہیں، نشرک بھی چاہیے ہوں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپس میں کسی کو معبود نہ بنائیں. اور اگر کوئی نہیں مانے تو کہو کہ میں مسلم ہوں، قال اننی من المسلمین. تو اس کی آیت کے شروع میں ہے کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے، کہ دعوتی میدان میں آپس میں اس بات کی طرف آئے جو آپ پر میں یکساں ہے. تو یہ ماسٹر کی ہے، یہ یکسانیت کی بات کرو، اختلاف کی مت. لیکن کئی بار اگر قرآن مجید میں کہا گیا یا نبی، اللہ کے رسول کو مخاطب کیا ہے، لیکن اس کا جو حکم ہے وہ ساری امت کے لیے. تو ڈپینڈس کس طریقے سے آیت نازل ہوتی ہے. تو یہ خصوصاً مخاطب ہے اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے، لیکن براڈر وے میں آپ کوئی بھی غیر مسلمان سے استعمال کر سکتے، چاہے ہندو ہو. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایکسٹینشن بائی وہ. تو ہندو کتاب سے بھی تو پہلی بار جب میں تقریر کی ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت، فتوے لگ گئے. میں دبئی میں لیکچر دے رہا تھا تو میرے خلاف پیمفلیٹ کافر کافر کا. میں کیا ہو گیا بھائی؟ لیکچر تو سنے نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے. ارے بھائی لیکچر کو سنو، اگر میں کوئی شریعت کے اصول کو توڑا، میں نے گھربان پکڑو اور لیکچر ختم ہو ماشاء اللہ کیا تقریر ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب یہ عالم جانتا نہیں حدیث صحیح اور نہیں ہونے کی ڈفرینس سے بہت کم ہے. اکثر ڈفرینس ہے اصول. حدیث کا اصول کیا ہے، فقہ کا اصول کیا ہے.
کبھی کبھی 7 لیول اصول فقہ کے، کس کے 9 ہیں، کس کے 10 ہیں. سب سے ٹاپ پہ سب کامن ہے، سب سے ہائیسٹ ہے سب فقہ کا قرآن. کوئی بھی حنفی، شافی، حنبلی، مالکی، یا پھر قرآن. نمبر 2 حدیث. ہاں حدیث نہیں، متواتر حدیث. حدیث کے درجے، حدیث میں متواتر حدیث سب میں سے نمبر 1 قرآن، نمبر 2 متواتر حدیث. جو متواتر حدیث ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں. تو اکثر جب میجر پرابلم میں اصول سے میں ایک مثال دوں گا اصول بات کرنے کے پہلے. اگر ایک فارمولا ہے میتھمیٹکس میں 5 + 6 انٹو بریکٹ ملٹیپلائی بائی 3 ڈیوائڈ بائی 2 انٹو بریکٹ 5 - 2، آنسر کیا ہے؟ کیسا سالو کریں گے آپ؟ بارڈ ماس. آپ نے سنی میرا لیکچر؟ بس ابھی ذہن میں آیا. ماشاء اللہ، جیسے کہ آپ کو الہام ہوتا ہے ہمیں بھی ہوتا ہے. ماشاء اللہ. الہام کی بات آ گئی. میں نے تقریر کیا تھا، ابھی پوڈ کاسٹ کیا تھا. تو پوڈ کاسٹ کے بعد میرے بیٹے نے بولا ابا آپ نے کیا کیا؟ کیا کہا میں نے؟ تو الہام میں اللہ کی طرف سے مدد آتی، میں نے غلطی سے کیا اللہ کے رسول کی طرف سے مدد آتی. اور میں ہوتا ہے نا سلپ آف دا ٹنگ، کیا کہتے ہیں سپکتے، زبان پھسلنا. جی زبان پھسلنا. نہیں، زبان پھسل عام ہے، سبقت لسان. سپکت لسان، کریکٹ. تو سلپ آف دا ٹنگ. تو میرے بیٹے بولا ماشاءاللہ ابا کس نے پکڑا نہیں ابھی تک کے؟ 5 ملین لوگ نے دیکھ لے، کس نے پکڑا نہیں؟ کوئی بھی بولے گا سلپ آف دا ٹنگ ہے. الہام تو اللہ کی طرف سے آتا ہے نا. تو ابھی اردو میں، اور اردو میں زیادہ سلپ آف دا ٹنگ ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے جواب پتا نہیں، اللہ کی مدد آتی، اللہ کے رسول کی مدد ہے. میں نے اللہ کے بدلے اللہ کے رسول کہہ دیا. تو اس کے اوپر سوشل میڈیا میں کل سے جنگ چڑھ گئی. پاکستان میں تو عام ہے نا پکڑنا. تو اس کے اوپر ڈیبیٹ شروع. ابھی میں اتنے بار تقریر کرتا ہوں، اگر ایسی کوئی مسٹیک نکالتا ہے جان بوجھ کے، بالکل غلط ہے. کیوں؟ وہ باقی لیکچر دیکھ چکا ہے میرے. کہ کبھی میں نے کہا، اگر 10 بار میں نے کہا کہ اللہ کی مدد، تو ایک بار اللہ کے رسول بول دیا میں نے، تو قیامت آ گئی. اس کو پکڑ کے کوئی بھی بڑا عالم کبھی بھی ایسا نہیں کہے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا. یہ چھوٹے لوگ ہیں جو فیم چاہتے کہ میں ذاکر نائک کی غلطی نہیں، میں کہاں کہتا ہوں کہ میں 100% صحیح ہوں، غلطی کو نکالے. اور ایسا کہا. جہاں تک کہ اختلاف کا سوال ہے، میرا اصول کیا ہے؟ جب اختلاف ہوتا ہے، اور میں جب انگریزی میں تقریر کرتا تھا نا، الحمدللہ 100% سب فرقے کے میرے ساتھ تھے. سب، شیعہ ہو، بریلوی ہو، سب فرقے ساتھ تھے. بعد میں بمبئی کے پولیس کمشنر نے کہا میں تم سے ناراض ہوں. کیوں ناراض ہے؟ آپ کو اردو میں تقریر کرنا. کیوں؟ عام مسلمان، سب مسلمان انگریزی نہیں جانتے. تو نہیں، میں تم سے ناراض ہوں. تو اس کو خوش کرنے کے لیے اردو میں تقریر کرنا شروع کیا، غلطیوں کے ساتھ. بعد میں پیشتی ہوا تو اور شروع کیا. اس کے بعد فتوے آنے لگے، ذاکر کافر ہے. کیا اردو میں بات کرنا کافر ہے کہ انگریزی میں؟ وہی چیز انگریزی میں بولا تو بولتے سننے کا تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنو، کیونکہ کمپٹیشن نہیں ہے. سمجھ رہے آپ نا؟ میں تو انگلش میں بات نہیں کرتا ہوں، ڈاکٹر نائک کو سنو. جہاں اردو میں بات کرنے لگا، ارے اردو تقریر میں زیادہ پبلک آ رہے، انگریزی تقریر میں 5 لاکھ، اردو تقریر میں 10 لاکھ. ذاکر کافر اٹھائے پہنتا ہے، کامن ہے. میں نے کبھی بھی کس کا جواب نہیں دیا. میرا کیا اصول ہے؟ when people throw stones at you، اگر کوئی آپ پہ پتھر پھینکتا ہے، اپنے آپ کو اتنا اونچا کرو پتھر آپ تک پہنچے نہیں. دوسرا، اگر کوئی آپ پہ اینٹ پھینکتا ہے، اینٹ کو لو اور اپنا گھر بناؤ. تو میں نے کہا ہمارے کانفرنس بڑے ہوتے اور سب کانفرنس اپنے اپنے جماعت کے. ہم لوگ تو میں تو مسلمان ہوں. اور جب مسلمان بولتا باقی ارے ڈاکٹر صاحب آپ ایسا کیسا کہتے؟ میں نے بولا کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ ذاکر بھائی آپ تو ہمارے ہیں، آپ کو
تو میں تو ننگے کی چوٹ پہ بولتا ہوں، میں تو مسلم ہوں. لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو دیوبندی بولتا ہے، دیوبند سے فارغ ہے، اچھی بات ہے. کوئی مدنی بولتا ہے، یہ جائز ہے. اس میں کوئی تفرق نہیں. آپ مدینہ سے فارغ ہے مدنی بولتے ہیں، آپ دیوبند سے فارغ ہے دیوبندی. دیوبندی بولے اس کو لگتا ہے، مدنی بولے نہیں لگتا. کیوں؟ یہ تو ڈبل اسٹینڈرڈ ہو گیا نا. مدنی بولنا جائز ہے، دیوبندی بولنا جائز نہیں. کیوں ڈبل اسٹینڈرڈ؟ تو اگر کوئی مدرسے سے فارغ ہے اور مدنی کے لقب سے کہتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں قاسمی ہوں، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن ہم مسلم ہیں. قال اننی من المسلمین 14 بار لکھا ہے، قال اننی من المسلمین، قال اننی من المسلمین. اور آیت کو بھی تعالی ولا کلمۃ قال اننی من المسلمین سے ختم ہوتی ہے. کہو کہ میں مسلم ہوں. مسلم ہوتا ہے تو ہم تو ماشاء اللہ. تو لوگ بولنے ارے وہ مفتی تم کو تمہارے خلاف پبلک میں بات کرتا ہے، تم اس کو بلاتے. تو میں کہا میرے دوست سے، میں قرآن میں کہاں لکھے ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کی تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے؟ کہاں لکھے؟ تو بولتا نہیں. کوئی حدیث میں لکھے ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کی تو جنت نہیں جائیں گے؟ تو میں تھوڑی کچھ حرام کر رہا ہوں. آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیور میں بات کرو، آپ میرے اسٹیج پہ آ سکتے ہیں، میرا اصول ہے. اس کے بعد وہ اسٹیج پہ آئے، میرے اسٹیج سے مجھے گالی، نو پرابلم. پھر وہ میرے دوست بن جاتے ہیں، وہ ذاکر بھائی کیا مہان ہے ماشاء. میں پالیٹکس میں کھڑے نہیں ہوتا، میں پالیٹکس نہیں کرتا. تو اصول ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کی رضامندی کے لیے کرو. یہ جتنے بھی ہے لوگ کیا کرتے، اپنے آپ کو ہمیشہ میں ہی صحیح. تو کوئی فتویٰ دیتے، میں کیا بولتا ہوں، میں بھی صحیح، میں ہی صحیح، آئی ایم اونلی رائٹ. میں بولتا ہوں میں بھی صحیح، آئی ایم آلسو رائٹ. دونوں میں فرق ہے. تو یہ جو بولتے ہیں میں ہی صحیح، میں بولوں گا دعوت ایسا ہی کرنا چاہیے، آپ کو بائبل میمورائز کرنا چاہیے، نہیں تو جہنم میں. ارے کیا یہ ایک طریقہ ہے. ضروری تو نہیں آپ دعوت کرنے کے لیے آپ کو بائبل یاد کرنا چاہیے. ایک طریقہ ہے. آپ نہیں کر کے پھر بھی دعوت دے سکتے کہ ہر آدمی جو داعی بائبل کرے. ایک طریقہ ہے. نہیں بائبل کو کوٹ کرنا حرام ہے. وہ پھر ہم کو اس کو ریپلائی کرنے پڑتا ہے، تو ہم کو بھی حدیث پڑھنے پڑتا ہے، ریپلائی کرتے ان کو. تو اختلاف چھوٹی چھوٹی بات پہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر آپ ریسرچ کیے، اسی لیے مجھے ڈاکٹر اسار احمد صاحب وہ آئے تھے ماشاءاللہ، ہمارے تھے. میرے والد تھے شافی، تو پہلے شافی سے ہم نے سیکھی نماز، بعد میں حنفی کے ماشاءاللہ علماء سے کیے، پھر سلفی کیے، پھر ملکی کے، سب کے ماشاءاللہ. تو مجھے تو پورا آل راؤنڈر ہے ماشاءاللہ. اور ابھی بھی ملتے رہتا ہوں، سب لوگ کی عزت کرتا ہوں، اپنے اپنے جگہ ہے. تو ڈاکٹر اسار احمد صاحب جب مجھے ملے تو میں نماز پڑھتے دیکھا ان کو، تو رفعتین کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب آپ رفعتین کر رہے؟ بولتے ہاں بیٹا کیوں؟ تو اس پہ میں تحقیق پوچھی تو مجھے اطمینان ہے، لیکن میں باہر فتویٰ نہیں دوں گا. ٹھیک ہے، اس کو بولتے بڑپن. اس کا مطلب تھوڑی کیا میں وہ صحیح تو سب لوگ ویسا ہی کرے، ان کے تحقیق ہے. تو یہ بڑپن ہونا چاہیے اپنے میں. اس کو بولتے ارے ڈاکٹر ایسا رفعتین کرتے، مطلب بٹ ان نے تھوڑی کہا کہ میں ہی صحیح ہوں. یہ بھی ایک طریقہ ہے، دونوں طریقے صحیح ہے. یہ میرے نزدیک افضل ہے، ٹھیک ہے، اس کے نزدیک ہاتھ رکھنا افضل ہے. کوئی حدیث میں تو نہیں کہ ہاتھ نیچے رکھو تو نماز دیں گی، اب رفعت نہیں نماز دیں گی. ٹھیک ہے، افضلات کی بات ہے بھائی. اگر 1000 پوائنٹ میں کس کو 2 پوائنٹ زیادہ 2 پوائنٹ کم، تو بھی آپ سب 90 کے اوپر ہی ہے نا بھائی. نماز تو پڑھو پہلے. نماز نہیں پڑھیں گے اور ڈسکشن کریں گے بھائی رفعت نہیں کرنا چاہیے. نہیں، نماز پڑھو، مسجد میں پڑھو، اس پہ ڈسکشن کرو نا. میں تو سمجھتا ہوں مسجد میں پڑھی، اس کے اندر اختلاف ہے کہ فرض عین ہے کہ فرض کفایہ ہے، اس پہ ڈسکشن نہیں کروں گا. لیکن اور قریب لے کے جاؤ اللہ کے نا. تو جب اختلاف ہو رہا ہے، ہمیں اختلاف کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے. اور وہ اگر گالی دیتا ہے، دینے دو، کیا فرق پڑتا ہے. اپنے آپ کو اتنا اونچا بناؤ. آج کی تاریخ میں سب سے مشہور انسان کون ہے دنیا میں؟ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی تاریخ میں سب سے مشہور انسان پورے دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ دشمن کس کے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ صحیح بات ہے. قرآن کی آیت ہے کہ ہم ایک دشمن رکھیں گے رسول کے لیے. قرآن کی آیت ہے بھائی. تو میں کہتا ہوں ارون شوری، تو قرآن کو صحیح ثابت کر رہا ہے اور بھڑک جاتا ہے. کیوں؟ قرآن میں لکھے تیرے بارے میں. اگر سب دشمن بولیں گے 1 سال کے لیے کوئی بھی اللہ کے رسول کا دشمن ہے، تو قرآن غلط. قرآن کو غلط ثابت کرنا بہت آسان ہے. سب لوگ دشمن مل کے بولے 1 سال تک کہ ہم قرآن کو اٹیک نہیں کریں گے، ہم اللہ کے رسول کو اٹیک نہیں کریں گے، تو قرآن غلط ثابت ہو جائے گا. ہاں کہ نہیں؟
یہ اوپن چیلنج ہے اللہ کا. اللہ نے جب کہا ابو لہب وہ جلیں گے آگ میں, وہ اللہ کے رسول جھوٹ بولتے تھے, اللہ کے رسول کے خلاف جھوٹ بولتے تھے. اس نے کیا بولا؟ سفید کالا, کالا سفید, اتنے جھوٹ بولتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی, ان کو صرف یہ کہنا چاہیے کہ میں مسلم ہوں, یا جھوٹ موٹ بولنا چاہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور قرآن غلط ثابت ہو جاتا تھا. ایک دم ایزی, لاکھ جھوٹ بولے اور ایک جھوٹ بولو, لیکن نہیں بولے, کیونکہ اللہ جانتے ہیں. اگر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہود کبھی بھی موت کی دعوت نہیں دیں گے اپنے آپ کو, کہ موت سے وہ محبت نہیں کرتے. آج کے یہود سب ایک آدھ کی بات نہیں ہو رہی, ایوریج. میں بولتا ہوں سب یہود ایک ساتھ میں ہو جاؤ اور بولو ہم موت کے لیے تیار ہیں, ممکن ہی نہیں ہے. تو قرآن میں ایسے فالسیفیکیشن ٹیسٹ, میں تقریر دیا ہوں کیا قرآن اللہ کا کلام میں, اس میں کیٹیگری ہے فالسیفیکیشن ٹیسٹ. آپ کو قرآن کو غلط ثابت کرنا ہے, اللہ نے آپ کو چیلنج دیا ہے. ایک سورہ پیش کرو مثال کے طور پہ, من مثلی, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24. تو فالسیفیکیشن ٹیسٹ. تو اسی طریقے سے ہم کیا کرنا چاہیے, کوئی اگر خلاف بات کرتا ہے آپ کو جواب دینے کا ہے, جواب دو, لیکن نام مت لو, اس کا نام مت لو, نام لینے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی آپ کو الزام لگا آپ کو کلیریفائی کرنے کا, نام مت لو. اور نام لیں گے تو آپ 2 بولیں گے تو 4 گالی دیں گے, اور 5 گالی تو چلتے رہیں گا. اگر آپ کو مثال کے طور پہ, میں تو ابھی میرے بیٹے نے مجھے وہ انٹرویو کے فوراً بولے 2 دن بعد, ابا مسٹیک ہو گئی. میں تو دیکھا ہی نہیں انٹرویو, سنا ہی نہیں دیا. ابا آپ نے غلطی کی ادھر. میں نے غلطی کیا, ابھی اس کو تھوڑی بولوں گا نکال کے صحیح کر. ہم لوگ ایڈیٹر چیک کرتے, تو کس نے پکڑا نہیں, میرے بیٹے نے بولا ابھی ہو سکتا ہے 2 ہفتے بعد کس نے پکڑا, پکڑ کے اس کو کھینچ تان کر رہا ہے. تو کوئی بھی انسان جس کے پاس علم ہے, تو ڈاکٹر ذاکر نے کہ کیسٹ سنا ہے, وہ جانتا ہے. تو جہاں تک کہ جتنا بھی تناؤ ہے تو کوشش کرو کہ آپ آپس میں گفتگو کریں, اور جو یکساں اس کے اوپر جو آپ کو لگتا ہے بہت خلاف ہے, تو اس موضوع کو سائڈ پہ رکھو. اس موضوع کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ مانو ان میں, آپ اپنے حق پہ رہو, لیکن حکمت سے. میں ماشاءاللہ سب لوگ کے اس میں جاتا ہوں, انڈیا میں ماشاءاللہ کئی جماعتیں ہیں, کئی ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے سب لوگ سمجھتے ڈاکٹر ذاکر نائک میرا ہے, تو ڈاکٹر ذاکر نائک اچھا. میں آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول, اگر آپ پڑھیں گے صحابہ, ہر صحابہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول سب سے قریب میرے ہے, ہر صحابہ. میں تو ویسا ہوں نہیں, لیکن جب آپ دعوتی کام کریں گے اور یہ چھوٹے چھوٹے چیز کو پیچھے رکھیں گے, اللہ آپ کی اتنی عزت اوپر بڑھائے گا, اللہ آپ کی عزت بڑھائے گا, اور اللہ محبت بھی بڑھائے گا. یہ جو بھی آپ دیکھو, میں تو مقرر تھا نہیں, میں عالم بھی نہیں ہوں, یہ ھذا من فضل ربی, اللہ کی محبت ہے. اللہ دل میں محبت ڈالتا ہے. یہ تو خواب میں بھی 25 لوگ نہیں سن سکتے تھے. تو ہمیں خلوصاً صرف اللہ کے لیے اگر کریں گے, ہمارا مین ایم آبجیکٹو ہونا چاہیے اللہ کی رضامندی. آپ کا یہ واحد آبجیکٹو رہے گا اللہ کی رضامندی, تو انشاءاللہ اور ذرا حکمت سے آپ کام لیں گے تو یہ فرقہ بندی ابھی میرے حساب سے کم ہو رہی ہے. پہلے جب میں بچپن سے تھا تو بہت گالی گلوچ ہوتا تھا, ابھی کم ہو رہی ہے. تو علماء بھی اب حکمت سے کام لے رہے ماشاءاللہ, ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ رہے. ایک پلیٹ فارم پہ آنا نہیں کہ ہم 100% مانتے, ٹھیک ہے 95% سیم ہے, اس میں ضروری تھوڑی. تو کچھ جو لوگ شدت پسند ہے, تو اللہ کو نہیں پسند کہ آپ شدت پسند, لا تغلو فی دینکم, کہ آپ ایک دم شدت پسند مت رہو. تو اگر یہ اصول فالو کریں تو انشاءاللہ جو درار بیچ میں سے نکل جائیں گے.